وہ جب فرشتے آقا قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا حبیبی سیدی یا رسول اللہ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں کس کے لیے ہے؟ کس کو عزت دے رہے ہو؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں کس کے ساتھ محبت ہے ناکا کس سے نبھا رہے ہو میرے مرشد کامل دل مبارک کے ساتھ سبحان اللہ باقی میں دیکھوں گا پھر کر دیئے سارے دور دمت کے بجے جو سے توفیق ہوئی ایک ہے رحمانی ایک ہے شیطانی جسے رحمانی توفیق بھی اس نے دو راستہ اختیار کیا جس نے شیطانی توفیق بھی اس نے دو راستہ اختیار کیا دو رنگ لے ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان دونوں میں سے جو رنگ جس پہ چڑھا اس نے خود کو وہ ظاہر کیا اگر تم محمدی بن کر اس رنگ کو ظاہر کر رہے ہو تو غلامی کا توق کس کا ہے جو گلے میں ڈال رہے ہو تو مصطفیٰ کا غلام رمضان صاحب کو حدیث یاد ہے فقیر صاحب بندہ ہوتا مجھے حدیث کا پتہ نہیں حدیث بھی پتہ نہیں قرآن کیا ہے کیا بھی پتہ نہیں باقی دنیا مولوی صاحب سے بتایا اتنے بڑے شاعر اتنے بڑے ماشاء اللہ اتنے مسلم ہیں یہ تم نے کیا کیا اور تو نہیں لیکن بچوں نے اجازت نہیں دی محبت بھی ان سے ہے پروگرام بھی ان کا ہے انہوں نے کہا ہم نے سیکھا ہے رب رب کر دے بڑھے دیدے ملا پندت سارے بھی رب دا بھید کسے نہ پایا کیا کہا بیٹھے نے بابا فلاں ملکی کی بات کر رہے ہو وہ خود شادیہ میں تھا شادی میں تھا اس فنکشن سے رسومات کے سامنے تھا لیکن تھا تو بولی اور رب رب کرتے بڑھے دیدے ملا پندت سارے میں ایک اور دن مبارک تھا جس نے یہ راہ دکھائی تھی وہ یہ راستہ دکھایا تھا کہ مصطفیٰ کی غلامی کی راہ جدا ہوتی ہے مصطفیٰ والوں کے انداز تھوڑے مختلف ہوتے ہیں دنیا سے نہ حدیث کا ہے نہ قرآن کا پتہ لیکن پیروی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تابعداری کس کی اللہ اور اس کے رسول کی اس دنیا کو جلاؤ اپنے احسن عمل کے ساتھ مرشد کامل کا تعلق کیا تھا بے نور کو جو نور کی نظر عطا کرتے مرشد کامل کیا ہے بے نور کو نور کی نظر عطا ہو بے راہ کو راہ کا پتہ چلے زندگی گزر گئی اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کون ہے وہ جو مصطفیٰ کے حکم کی مخالفت کرے انعام اس پر ہوگا اللہ کے حکم کو فرمان پر تیر دکھائے انعام اس کے اوپر ہوگا انعام اور احسان عطا کا در اس کے لیے کھلے گا جو میرے مصطفیٰ کا تابعدار ہوگا ارے جس نے مصطفیٰ کی پہچان کی تو پہچان کیسے کی یہ صرف یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ پہچان نہیں ہے محمد رسول اللہ ہے سبحان اللہ تابعداری کیوں صرف نہیں اما آمنہ حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کا نام آ گیا کعبۃ اللہ کے خالق تھے کعبۃ اللہ کے خدمتگار تھے کعبۃ اللہ میں آنے والوں کے مہمان نواز تھے صرف یہ پہچان نہیں محمد رسول اللہ کی پہچان ہے اور وہ رسول جس نے اللہ سے حکم لیا ہم تک پہنچایا جس نے اس حکم کی دنیا میں رہتے ہوئے لاز رکھی اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی عزت دے رہا ہے میرے حضرت
میرے حضرت 2 سال پہلے فرماتے ہیں، 3 سال پہلے فرماتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کئی صدیاں پہلے فرمایا ھذا آخر الزمان، اے میرے بھائیو یہ آخر زمانہ ہے، فتنہ اور فساد کا دور ہے، کوشش کرو کہ اس میں اپنے نفسوں سے غالب آؤ، اپنی روح کو قوت عطا کرو، جب تک روح کو مقام تعلق و قرب حاصل نہ ہوگا، نہ توفیق کے عمل ہوگی، نہ تعلق جڑے گا، اور اس کو یہ روح ملے تو ملے کہاں سے؟ او مرشد مربی مہربان سبحان اللہ تو سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد مربی حضور پیر مٹھا کی خدمت کیے، عرض گزار ہوئے او مرشد مربی مہربان کر صاف دل جو حصہ انہیں قید کا آزاد کرتا ونی نسا پاچو وطن، کون سا وطن ہے جس کے دیکھنے کی التجا ہو رہی ہے؟ محبوبہ یہ جو جسم تھا یہ تو وقت کے لیے ملا، یہ روح اصل سے تھی جو جسم کے اندر قید ہے۔ ارے وہاں ہم سے پوچھا گیا تھا میں نے اقرار کیا ہاں تو میرا رب ہے، جب اسے جسم میں منتقل کیا گیا روح کو تو جسم کے ساتھ اس دنیا کے تعلق کو جوڑا گیا، روح کے ساتھ ایک رب العزت کے ساتھ تعلق تھا۔ جب نظر ظاہر وجود کا محتاج ہوا روح، ظاہر وجود کا جب روح تعلق جڑا تو اب روح نے دیکھنا شروع کیا نظر جسم کی آنکھوں سے، روح نے سوچنا شروع کیا جسم کے دماغ سے، روح نے پڑھنا شروع کیا جسم کے پاؤں سے، روح نے لینا شروع کیا جسم کے ہاتھوں سے۔ یہ سب وہ ہیں جو خطا اور فنا کے ساتھ منسلک ہیں، جسے بقا اور عطا کا درد ہوتا ہے، جس کا واسطہ ہے وہ روح ہے، روح کو تمہیں مار چکا۔ او مرشد مربی مہربان کر، اے میرے مرشد مربی مجھ پہ مہربانی فرما، تو احسان کرنے والی ذات ہے، صاف دل جو ہی میرے دل کا صحن صاف ہو جائے، ایک تیری نظر کرم ہو جائے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے میرے مرشد المبارک فرماتے، آپ نے فرمایا مرشد کامل کی توجہ کیا ہے؟ جب وہ قلم میں پڑتی ہے تو فرمایا جیسے خلاصت زمین کو قریب کرے، اور جب سورج کی تپش اس پہ پڑے، سورج کی تپش جب اسے جلائے وہ خشک ہو جائے تو پیشاب والی زمین پاک اس لائق ہو جائے کہ تم اس پہ سجدہ کر سکتے ہو۔ فرمایا محبت دنیا میں جو دل غلیظ ہو، زنگالود ہو، مرشد کی نگاہ توجہ کرم عنایت ہوتی ہے، جو اس دل سے جنازت کو دور کر کے اس میں یہ پاکیزگی بھر دے کہ رمضان کا ارادہ ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو بڑا ہی باجے ساجے بجاؤں گا، اور جب رضوان کا دل مرشد سے دھو دیا کعبہ اپنے ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد مربی مہربان صاف دل جو ہی سا انہیں قید رکھا آزاد کر، قید کر ہوا کون سا قید ہے؟ دروازے بند کر دو، نماز پڑھنے والا 5 وقت کا مقرر نمازی ہے، اسے اللہ کے گھر کے اندر دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھو، تو نماز کے بعد سب آئیں گے نکل جائیں گے، نہ تمہیں نکلنا ہے نہ پھر داخل ہونا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے بھی تم نے میرا خانہ بنا دیا۔ روح نے کھل کر پرواز کرنی تھی، اپنے رب کے حضور اس نے التجا کرنی تھی، ارے اس نور کا دیدار کر کے خود کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، اس روح کو جسم کی قید میں بند کیا گیا۔ تو وہ عرض کرتا ہے مرید کہ حضرت اس روح کو میرے جسم کے قید سے آزادی دلا، وہ کیسے ہوگی؟ وہ تیرا تعلق جو مصطفیٰ کے در سے تجھے نصیب ہوا، مقام فنائیت و قربت جو تجھے نصیب ہوا، اس تعلق کی پہچان کی ضروری مجھے بھی عطا فرما۔ ارے یہ وہ مٹھاس ہے مجھے بھی چکھا، یہ روح اس قید سے باہر نکلے، حال یہ ہو کہ بے شک وجود یہاں پہ ہو لیکن روح اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہو۔ جب یہ مقام لے تو یہ مرید کا کمال نہیں، یہ مرشد کا تعلق کا کمال ہے، اور مرید کا تعلق کیا ہوا؟ مرید کی کمال کی نسبت کیا ہوئی؟ اللہ نے اسے بہت توفیق عطا فرمائی، دنیا سے مل ملا اپنے جیسے چلنے پھرنے پھرنے والے ایک شخص کو رب کا محبوب بنا کر اس کے چرخوں سے لکھتا، جب نپٹ گیا تو میت اللہ کی توفیق پھٹا ہوا، تابعداری اللہ اور اس کے رسول کی خود بخود ملے گا کہاں سے؟ ویسے آزم نے فرمایا لیکن الصالحین دنیا میں ڈھونڈتے پھرو گے، ارے خدا کا محبت، اس کا تعلق، اس کی ذات کی فنائیت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ فرمایا صالحین کی صحبت میں جب بیٹھو گے کیسے ملتا ہے؟ اس مسجد میں بلب نہیں ہے،
یہ نیچے لگے ہوئے، یہ اوپر والے میرا خیال ہے بھائی نے لگائے ہیں کہ یہ حال ان کی اپنی نورانیت اور روشنی ہے، لیکن جب وہ لگے تو زیادہ ہو گئے۔ رب رب ہم بھی کر رہے ہیں، اس روح کا تعلق آج بھی اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفس ہم سے غالب ہو کر کبھی زبان سے، کبھی پاؤں سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے اس خطاؤں میں ہمیں ملوث کر دیتا ہے کہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ روشنی مرشد کامل کے تعلق کی مل جائے نا تو ایک سائڈ میں روشن ہے لیکن دوسری سائڈ میں چہرے کا سایہ اندھیرا ہوا پڑا۔ اب جب اس لائٹ کے ساتھ وہ مل گئی چہرہ روشن، اب جب اپنے تعلق پر روح کے پہچان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب مرشد کامل کا تعلق اس کا توسل اور ہاتھ ملا، جب اس دستے کمال نے اپنے ہاتھ کو دیا تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ دونوں لائٹیں مل گئی نا تو آگے کی راہ تھا نا اس کی رہبری میسر ہو گئی۔ صراط مستقیم، وہ صراط جس کے لیے سارے انتظار کرتے گئے، انبیاء دعا مانگتے گئے، رسول دعا مانگتے گئے، صلحاء دعا مانگتے گئے، وہ جو دعا ہمارے باپ دادا ارسات پشتو تک پہلے مانگتے گئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام جو ان کو اپنے محبوبوں پہ فرماتا ہے رب مجھے عطا فرما۔ لیکن ساتھ پشتو کو نصیب نہ ہوا، لیکن جب اس یار کو صحبت مرشد دل مبارک حاصل ہوئی تو اب کیا ہوا؟ جو پچھلی نسلیں تھی وہ بھی اس کی صدقے سے آباد ہو۔